بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کے قابل سمجھا۔ آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام دین امن ہے۔ اسلام دین امن۔ اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ سلامتی والا، امن والا۔ اسلام اپنے معنی سے ہی سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اس کا نام اسلام رکھا اور اسلام کو ہی پسند فرمایا۔ اسلام نام رکھنا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے امن ہی چاہتا ہے، وہ امن کا ہی پیغام دیتا ہے۔ اس کے پیغمبر دنیا میں امن کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں، امن کا ہی نظام لے کر آئے ہیں۔ اس لیے دین کا نام امن رکھا، اسلام رکھا، سلامتی والا رکھا، اور اسی کو اللہ جل مجدہ نے پسند فرمایا۔ گزشتہ دنوں جڑاں میں جو واقعہ رونما ہوا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہمیشہ کی جاتی ہے لیکن اس کا کبھی سد باب نہیں ہوا۔ سینکڑوں دفعات ہیں، سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن کوئی مقدمہ بھی پایا تکمیل تک آج تک نہیں پہنچا، کسی مجرم کو سزا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوتی مجرموں کو تو لوگ خود سزائیں دیتے ہیں، ایک رد عمل آتا ہے، ری ایکشن آتا ہے اور وہ شدید تر ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں مجرم کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو سزائیں نہیں دیتے مجرموں کو اور معاملات عوام پر چھوڑ دیتے ہیں، مجرم حقیقت میں وہی ہے۔ اگر ایک آدھ کو سزا دی جاتی تو کبھی کوئی شخص بھی ایسا کرنے کی جرت اور جسارت نہ کرتا۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں اور جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی، ان کو تکلیف دی، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس قرآن اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے، ان کو باعزت بری کیا گیا، کئیوں کو ملک سے باہر بھیجا گیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا تماشا ہوا۔ کسی کو کوئی آج تک سزا نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات دن بدن رونما ہوتے رہتے ہیں اور پھر لوگ خود اس کا ایکشن لیتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔
ان کے چرچ جلا دیے گئے۔ مسلمانوں نے کیا کیا پھر ہمارے ساتھیوں نے؟ ان کے چرچ جلا دیے گئے، ان کے گھر جلا دیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، حتیٰ کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ کئی لوگوں نے کھیتوں میں جا کر رات گزاری۔ یہ زیادتی ہے۔ جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، پوری کمیونٹی کو سزا دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے بھی رد عمل دینا تھا تو ان لوگوں پر دیتے جنہوں نے جرم کیا تھا۔ اچھا تھا نہیں اچھا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انہی تک تمہاری زیادتی محدود ہونی چاہیے تھی۔ بے گناہ لوگوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو گھروں سے نکال دینا، ان کے گھر جلا دینا، توڑ پھوڑ کرنا اسلام کے نام پر، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا مذہب ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کسی صورت میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا، اور جنہوں نے غلط کیا سزا ان کو ملنی چاہیے تھی۔ سب جڑاں والا کے مسیحوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا۔ یہ اقلیتوں کے حقوق میں سے ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک میثاق مدینہ ہوا، ایک معاہدہ ہوا، گویا ایک تحریری معاہدہ تھا، وہ ایک تحریری دستور تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کی جان و مال محفوظ رکھنا ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت بھی ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ لکھا، یہودی ہی تھے اس وقت اقلیت میں، ان کی جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا یا بغاوت کی، وائلیشن کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی معاہدہ کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام چاہتا ہی امن ہے۔ اسلام معاشرے میں امن کو راج دینا چاہتا ہے، امن کی حکمرانی چاہتا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ نے فرمایا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کیا ہے؟ امن، امن کی جگہ ہے، امن کی راہ ہے، یعنی امن کے راستے پر چل پڑو۔ مسلم کا معنی بھی امن دینے والا، اسلام کا معنی امن۔ ہماری جنت کا جو نام ہے اس کا ایک نام دار السلام، امن کا گھر۔ وہ آپ پڑھتے ہیں نا دعا فرض نماز کے بعد، اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ یہ لفظ ہمیں دار السلام میں داخل فرما۔ وہ دار السلام کیا ہے؟ وہ جنت۔ گویا جنت کا نام بھی دار السلام رکھا۔ اور آپ اس دعا کو ذرا دیکھیں، اس دعا پر ہی غور کر لیں، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تجھی سے ملنی ہے، وعلیک یرجع السلام، اور ہمیں سلامتی کی طرف لوٹا، حینا ربنا بالسلام، باری تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک سلامتی میں رکھ اور سلامتی میں داخل فرما۔ یعنی 4-5 الفاظ ہیں تو سارے کے سارے سلامتی والے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی سلامتی کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ کے بے شمار نام ہیں، مشہور 99 نام ہیں، تو ان میں ایک نام سلام بھی ہے۔ اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے، یعنی امن دینے والا،
سلامتی دینے والا، وہ اس کے اپنے ناموں میں سے ہے، اس لیے اس نے جو دین چنا اپنے بندوں کے لیے وہ بھی سلامتی والا چنا ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ کوئی مانتا ہے تب بھی، کوئی نہیں مانتا تب بھی اللہ اپنے بندوں کو سلامتی کا ہی حکم دیتا ہے، کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی۔ اب یہ آیا مقدسہ سورہ انعام کی، اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے منع کر دیا۔ امن و سلامتی کا دین دیکھیں، کیونکہ اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا نا، آپ کسی کے معبود کو گالی دیں گے اس کو تکلیف ہوگی، اور اسلام کسی کو تکلیف دینے کا روادار نہیں ہے۔ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو نتیجے میں وہ آپ کے معبودوں کو بھی گالی دیں گے، آپ کے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ کلچر درست نہیں ہے، کسی کو گالی دینا اور اس کے بدلے میں گالی لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، بڑی توجہ طلب بات، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم کسی کو گالی دیتے ہو اور وہ بدلے میں تمہیں گالی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، یعنی اپنے ماں باپ کو گالی دلانے میں تمہارا اپنا ذاتی کردار شامل ہے۔ اگر تم نہ دیتے تو بدلے میں تمہیں نہ دیتا، گویا تم خود دے رہے ہو گالی۔ تو جس کو برا بلا کہیں گے وہ تو برا بلا کہے گا، جس کو گالی دیں گے وہ گالی دے گا، جس کو تنگ کریں گے وہ تنگ کرے گا، تکلیف دیں گے تو تکلیف ملے گی۔ تو وہ ایک دو لوگوں نے اگر ایسا کیا تو وہ مجرم ہے۔ اب ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سزا دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اس لیے لوگ اٹھتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے یہ قوم شعور کی آنکھ کھولے، یہ فکر سے کام لے، یہ اپنے اندر جرأت ایمانی پیدا کرے۔ وہ جو سزا نہیں دیتے، وہ جو اشرافیہ ہے، وہ ہمارے جو حکمران ہیں، وہ جو اس کرپٹ نظام کے رکھوالے ہیں جس میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں ظلم و بربریت ہے، جس میں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، جس میں چوروں کو سزا نہیں ملتی، ڈاکو دندنانے پھر رہے ہیں اور وہ اس کے رکھوالے بنے بیٹھے ہیں، وہ اشرافیہ اس ملک کو لوٹ رہا ہے، لوگ بیچارے خون پسینے کی کمائی کر رہے ہیں اور وہ ٹیکسوں کی صورت میں ان سے لوٹ کر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو شرم تک نہیں آتی کہ غریبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اگر غریب کوئی پھنس جائے تو وہ سزا لینے کا مستحق ہے۔ امیر طبقے سے تعلق رکھنے والا اس ملک میں کبھی سزا نہیں پاتا۔ تو چاہیے تو یہ کہ ان غریبوں کے گھر جلانے کے بجائے ان امیروں کے گھر جلائیں جو اس سارے واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے پہلے کہا اگر ایک آدھ کو آج سے پہلے سزا مل جاتی تو یہ واقعات نہ ہوتے۔ وہ جو سزا دینے والے ہیں، جو نظام نافذ کرنے والے ہیں، جو عدل و انصاف سے قوم کو دور رکھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم مجرم ہو اس سارے سسٹم کے۔ ایک آدھ نے اگر ایسا کیا تو باقی مسیح برادری تو اس کی مجرم نہیں ہے نا، تو خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے۔ جو مجرم تھے ان کو تم سیلوٹ کرتے ہو۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ ہمارے جو مقدس چیزوں کی بحرمتی ہوتی ہے، اس کے اصل دشمن تو یہ ہیں، اصل پرابلم تو ان کا ہے۔
ہم بیچارے ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالتے ہیں. یہ جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا جہالت پر مبنی کلچر ہے. اہل علم کا یہ کلچر نہیں ہے، اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا ناجائز. قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اس سے زیادہ کی اجازت یعنی کسی صورت میں بھی انصاف سے دور رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی. عدل انصاف ہر جگہ پہ ہے. ایک شخص بلکہ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ بہت قرات کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور ناراض ہوئے اس سے اور فرمایا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہو. میں اب آگے الفاظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمایا میں ان کو دین کے قریب کرتا ہوں، تم ان کو دین سے دور کرتے ہو. لمبی نماز پڑھا کے اب کوئی ہمارا ہوتا تو وہ کہتا ہم قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھنا یہ دین سے دور کرنا ہے. بھلا ہمارے یہاں اگر ایسی بات خطبے میں کسی کو کہہ جائے جی اب ٹائم دیکھیں ذرا، تو وہ کہتا ہے لو جی دسو تسی گستاخ ہو گئے نا، قرآن نہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دور کرتے ہو تم دین سے، میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں. تو اتنی تکلیف بھی دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. وہ ذہنی تکلیف ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو، وہ معاشرتی تکلیف ہو، کسی صورت میں اجازت نہیں. اور اسلام اور مومن دو چیزیں ہیں. اسلام کی تعریف کیا، مسلمان کی تعریف کیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، دوسرا محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے. زبان سے وہ کسی کو گالی نہ دے، چگلی نہ کھائے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، جو زبان کی زیادتیاں ہیں وہ نہ کرے، وہ مسلم ہے. ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو لوٹے نہ، کسی کی چوری نہ کرے، ناجائز منافع نہ لے. یہ ہاتھ اور زبان دونوں سے دوسرے کو محفوظ رکھے. اگر اس کی ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں، تو مسلمان کس بات کا ہے؟ اسلام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور مومن کیا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہیں، وہ مومن ہے. جان بھی محفوظ رہے اور اس کا مال بھی محفوظ رہے، وہ مومن ہے. ہم مومن ہیں. اب ذرا باہر چیز رکھ کر دیکھیں، اب جوتے اندر رکھنے پڑتے ہیں. مومن سے جوتے محفوظ نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں، ہمارے مومن سے جوتے ہمارے محفوظ نہیں ہیں. اور یہ ایک آدھ مسجد کا نہیں ہے، اوورآل پورے پاکستان کا یہ کلچر ہے. آپ کوئی اور چیز باہر رکھ کر آئیں، واپسی پہ پڑی ہوگی نہیں، چونکہ مومن ہے نا. تو مال محفوظ نہیں مومن سے، لیکن ہم پھر بھی مومن ہیں. جان محفوظ نہیں. جتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں، پاکستان کا آپ حال دیکھ لیں، تھانے میں جا کر دیکھیں، اس کے اکٹھا کریں تو سینکڑوں کے حساب سے روزانہ قتل ہوتے ہیں پاکستان میں. اور لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ مسلمان اور مومنوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہیں. جہاد تھوڑا ہی ہوتا ہے ان کا. اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں وہ تھوڑے ہی لڑ رہے ہیں جو مار رہے ہیں. تو مومنوں کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں، وہ مومنوں کے ہاتھوں سے تکلیف میں ہیں. مومن ہے. حضور نے فرمایا، اور پھر آگے سن لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار میرے حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اب پڑوسی سے مراد صرف وہ نہیں ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہو. محلے دار بھی پڑوسی ہوتا ہے.
40 گھروں تک کا فاصلہ دیکھا جائے تو وہ پڑوسی بنتا ہے. چاروں طرف 40 گھر پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں. محلہ محلے کا پڑوسی ہوتا ہے, شہر شہر کا پڑوسی ہوتا ہے, گاؤں گاؤں کا پڑوسی ہوتا ہے. اب پڑوسی صرف گھر کا گھر نہیں ہے, یہ مسجد اس مسجد کی پڑوسن ہے, یہ پڑوسی ہیں. اس مسجد کے نمازی اس مسجد کی نمازیوں کے پڑوسی ہیں. جو گھر کے پڑوسی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں وہ ہمارے بھی حقوق ہیں, وہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں. تو یہ سارے پڑوسی ہیں. دفاتر میں کولیگز ہیں, دکاندار ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. اب جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ پڑوسیوں سے ہی ہوتی ہیں, اجنبیوں سے تو نہیں ہوتی نا, جاننے والوں سے ہوتی ہیں. اور جاننے والا کسی نہ کسی طریقے سے پڑوسی ہوتا ہے. میں نے کہا دکان پہ بھی پڑوسی ہے, محلہ محلے کا پڑوسی ہے. اب صرف وہ دیوار کا کنسیپٹ نکالیں نا, اس کو ذرا اس کو کھلا کریں, پورا معاشرہ پڑوسی ہے. تو میرے حضور نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے یہ جاننا ہو, جس شخص نے یہ جاننا ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا, اپنے بارے میں جاننا ہو میں اچھا ہوں یا برا ہوں, میں کیسا ہوں یہ جاننا ہو, تو فرمایا وہ پوچھ لے اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہیں, اس سے خوش ہیں کہ نہیں. اگر اس کے پڑوسی اس سے محفوظ اور خوش نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے. وہ 100 بار نمازیں پڑھتا پھرے, وہ تہجد گزار ہو, وہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہو, وہ روزے رکھتا ہو, وہ حج عمرہ کرتا ہو, صدقہ خیرات دیتا ہو, جو کچھ بھی کر لے, اگر اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ میرے حضور نے فرمایا. ہمارا دھیان اس طرف تو آتا ہی نہیں. اب بدقسمتی ہماری ہے, ہم جب یہ چاہتے ہیں نا, اب سوچتے ہیں کہ ہم خود کو اچھا کریں, تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب خود کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھنی ہے, روزہ نہیں رکھتے تھے اب روزے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, نفل پڑھنے ہیں, تہجد پڑھنی ہے. بس یہ اچھا بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس ٹولز ہیں, یہ چیزیں ہمارے پاس. یہ تو فرائض تھے, حقوق اللہ تھے. اس سے آگے بھی اچھا بننے کی چیزیں ہیں, حقوق العباد. اگر حقوق اللہ کو ہی عبادت شمار کر لیا جائے, میں نے پہلے بھی اس بار بات کی ہے, حقوق اللہ کو ہی عبادت شمار کر لیا جائے تو پھر اللہ جل مجدہ کا یہ فرمان کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. یعنی اس کے 24 گھنٹے عبادت سے تعبیر ہونے چاہیے, وہ 24 گھنٹے عبادت میں گزارے. جبکہ حقوق اللہ کو مد نظر رکھیں تو یہ نمازیں ہیں 5, اور ان میں 1 گھنٹہ لگتا ہے, 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہے, تو 23 گھنٹے کس زمرے میں آئیں گے. 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزوں کا ہے, 11 مہینے کون سی عبادت ہوگی. حج زندگی میں 1 بار ہے, زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے, عمرہ بھی 1-2 بار آپ کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو مختصر سے وقت میں پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ کے 11 مہینے سال کے, رمضان کا چھوڑ کے, وہ تو عبادت کا مہینہ آ گیا, اس کو چھوڑ کے 11 مہینے کہاں گئے, اور یہ 23 گھنٹے کہاں گئے. اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پوری زندگی عبادت کرو, ہم وقت عبادت کرو. تو پھر عبادت کس کو نام دیں ہم عبادت کا. ذرا عبادت کے تصور کو وسیع کریں, ذہن میں لائیں کہ یہ صرف 5 نمازیں عبادت نہیں, یہ صرف رمضان کے روزے عبادت نہیں, یہ صبح آپ اٹھتے ہیں, اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں اور بچوں کو کرواتے ہیں, بیوی کو کرواتے ہیں, ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے. یہ جو گھر میں بیوی بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں رزق حلال سے کھلایا ہوا کھانا بھی عبادت شمار ہو رہا ہے, عبادت شمار ہو رہا ہے. اور پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں, کسی نے دفتر جانا ہے, کسی نے دکان پہ جانا ہے, کسی نے کہیں جانا ہے. میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ جہاد پر جا رہے تھے,
ایک شخص کو دیکھا صحابہ نے اور کہا یا رسول اللہ، کاش یہ شخص بھی جہاد پر اللہ کے راستے میں ہوتا تو بڑی بات تھی، اللہ نے اس کو بڑی صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جسمانی طور پر بڑا مضبوط آدمی ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ حضور نے پوچھا یہ جا کہاں رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو صبح آپ گھر سے نکلیں، جب تک گھر واپس نہیں آتے رزق کی حلال شرط ہے، رزق کی حلال کی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ خدا کی بارگاہ میں آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، خدا کی عبادت میں وقت گزارا ہے، عبادت میں وقت گزارا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر کیا کہ بچوں کو پکنک پہ لے جانا، سیر کرانے، بازار گھمانے پھرانے کے لیے، اس کو آپ عبادت سے نکالیں گے، آپ کہیں گے یہ تو پھر عبادت نہیں۔ ارے بچوں کو پکنک پہ لے جانا اور بازار لے کر جانا، ان کو گھمانا پھرانا، ان کے ساتھ کھیلنا، یہ تو تاجدار کائنات کی ڈائریکٹ سنت ہے، یہ تو میرے نبی کی ڈائریکٹ سنت ہے۔ اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو جانا نماز ادا کرنے کے بعد، جسم کو راحت پہنچانا، جسم کو تکلیف سے محفوظ رکھنا، یہ سو جانا، یہ سونا بھی عبادت ہے خدا کی۔ ایک خاتون نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، فرمایا یا رسول اللہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ وہ اس کی سٹوری بیان کی نا، پھر آقا سمجھ گئے بہت اچھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ فرمایا وہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اللہ میں وقت بسر کرتا ہے۔ تو بس حضور سمجھ گئے۔ آقا نے پوچھا کیا آپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا میرے حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ خدا کی عبادت کر رہا تھا، ایک طرف خدا کی عبادت تھی، یعنی جس کو ہم نے عبادت کا نام دیا ہوا ہے وہ عبادت تو وہ کر رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، آرام بھی کیا کر، تیرے بیوی کا تجھ پر حق ہے، بیوی کے حقوق بھی پورے کیا کر، تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے، بچوں کے حقوق بھی پورے کیا کر، والدین کا حق ہے، والدین کے پاس بھی بیٹھا کر۔ میرے حضور نے یہاں تک فرما دیا اگر والدین کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، والدین کو کھانا دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا جسٹ اس کے پاس بیٹھے جا کر اور بیٹھ کر ایسی باتیں کریں جیسی جو باتیں سن کر وہ مسکرا پڑیں۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی ایسی بات سنا دی جس سے والدین مسکرا پڑے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تو ہم سے ایسی عبادت چاہتا ہے۔ اب بات سمجھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، یہی عبادت۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، ساری مخلوق۔ اس میں مخلوق آئی ہے، مسلمان نہیں آئے، مسلمان نہیں آئے، مخلوق آئی ہے۔ اس میں انسان ہیں کہ نہیں مجھے آپ بتا دیں، انسان ہے کہ نہیں؟ جو مسلمان نہ ہو کیا وہ اللہ کا کنبہ نہیں ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ ساری مخلوق کنبہ ہے، تو غیر مسلم کنبہ نہیں ہے؟ بولیں۔ اس میں حیوان بھی آئے، جانور آئے، اس میں درند پرند چرند سب کچھ آیا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پیار اس سے ہے جو میرے کنبے سے اور خاندان سے پیار کرتا ہے۔ یہ کل پیار کی جھلک تھی، خدا کا خوف کریں، وہ پیار ہو رہا تھا۔ اب مجرموں کو لٹکائیں، باقی مسیح برادری کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کیا قصور کیا؟ میں نے پہلے کہا صرف وجہ جہالت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پہ جا رہے ہیں، ایک چڑیا حضور کے اوپر منڈلا رہی ہے، لشکر ہے، لشکر میں ایک چڑیا آ گئی منڈلا رہی ہے اوپر۔ حضور سمجھ گئے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے بھئی چڑیا کیوں آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں نے اس کے بچے چرائے ہیں، اس لیے وہ پیچھے پیچھے آ کر منڈلا رہی ہے اور چیختی ہے، چلا رہی ہے۔ فرمایا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی، اگرچہ وہ چڑیا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسلام، اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جہاد میں بھی اب بات توجہ طلب، جہاد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے، سنن دارمی میں ہے، سنن بہقی میں ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جہاد کے آداب کیا ہیں، آقا کی زبان سے نکلا اور حضرت علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے آداب یہ ہیں کہ جہاد میں جب بھی لڑائی ہو، میرے حضور نے فرمایا عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جہاد میں، جنگ میں یہ اسلام ہے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اور علماء کو نہ مارا جائے اگرچہ وہ دوسرے فریق کے کیوں نہ ہو، اساتذہ کو نہ مارا جائے۔ اساتذہ کی عزت کی میرے نبی مکرم نے بدر میں، فرمایا جو شخص پڑھنا لکھنا جانتا ہو ہمارے لوگوں کو پڑھا لکھا دے اور وہ اس کا جزیہ ادا ہو جائے گا، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اس کو آزادی ہے۔ میرے حضور نے قدر کی نا اساتذہ کی، اساتذہ کو نہ مارا جائے، علماء کو نہ مارا جائے، اور ان کے عبادت خانے نہ گرائے جائیں، عبادت خانوں پر حملہ نہ کیا جائے، درخت جو اس قوم میں ہوتے ہیں، جو اس قوم میں آئیں گے ان کے علاقے میں، وہ نہ کاٹے جائیں، ان کے پانی کے چشمے نہ برباد کیے جائیں، ان کے کنویں نہ بند کیے جائیں، ان کا پانی نہ بند کیا جائے۔ یہ جہاد کے اصول دیے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اسلام اس قدر امن کا دین ہے۔ حالانکہ جنگ میں تو سب کچھ جائز سمجھتے ہیں لوگ، وہ تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو ہر لحاظ سے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور نے یہ تعلیم دی ہے جنگ میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام جب جہاد کا حکم دیتا ہے نا، وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے جہاد کا حکم نہیں دیتا، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے کہا کہ اسلام دہشت کا دین ہے اور جنگ کا دین ہے، امن کا دین نہیں ہے، کہ اس میں جہاد کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں کیا کہا، لا تکونوا وقاتلوہم حتی لا تکونوا فتنہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور جب فتنہ ختم ہو جائے پھر لڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں فرمایا یہاں تک یہ مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے، یعنی اگر غیر مسلم اسلام قبول نہیں بھی کرتا کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی ہے ہی نہیں۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو جبراً مسلمان کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جملہ بڑا توجہ طلب، چونکہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو جبراً اسلام میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت تک لڑنے کی اجازت نہیں جب تک لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، نہیں، اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی کو مارا اور وہ غیر مسلم تھا۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے طلب کر لیا اور گورنر کے بیٹے کو سر عام اس سے پٹوایا، اس سے مروایا، پٹوایا، اور پھر فرمایا جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا تھا تو تمہیں کس نے اجازت دی ان کو غلام بنا لو؟ ایک شخص کسی غیر مسلم کو دھوپ پہ کھڑا کر کے سزا دے رہا تھا، میرے حضور کا گزر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں کو عذاب دیتے ہو، خدا عذاب دے گا، اس سے ڈرو، کسی کو عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنا پیارا دین، اتنا امن والا دین، اتنا سلامتی والا دین، پھر ہم اس کو پڑھتے نہیں، اور ہم ایسے کردار اپنے دین پر غلط دبا لگوا لیتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں۔ لہذا اسلام کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، پرزور کرتے ہیں، لیکن اپنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کو سزا دلوانے میں کردار ادا کرتے۔ جن لوگوں نے، جو لوگ مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں، ان کو پکڑو، ان کے گھروں کو جلاؤ۔ جنہوں نے یہ گندا نظام تمہیں دیا ہے، جنہوں نے عدل و انصاف کا نام اس ماحول میں نہیں لینے دیا، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی حقوق سلب کر رہے ہیں، جو لوگوں کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، جو صبح و شام چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور ٹیکسوں کے نام پر غریب کو غریب تر بنا دیا، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں مجرم تھے۔
ان کو پکڑتے، یہ اگر وہ غلطیاں کرتے تو سزائیں کیوں نہیں دیتے، اجر کا نظام کیوں نہیں لاتے، سزاؤں کا نظام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اسلام نے تو ہر چیز کی سزا مختص کی ہے، تو اصل مجرم تو یہ ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔